أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ تبوک کے بارے میں بیان ہو رہا تھا. اس سفر کی مزید تفصیل آج بیان کروں گا. اس موقع پر منافقوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کا بھی ذکر ہوا ہے. اس کی تفصیل یوں ہے کہ غزوہ تبوک کے پس پردہ دراصل یہود و نصارہ اور منافقین کی ایک مشترکہ سازش کار فرما تھی کہ جب ہر طرف سے ان کے منصوبے ناکام ہو گئے اور وہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی. تو یہ منصوبہ بندی ان کا ایک آخری حربہ تھا، اور اگر پہلے کی طرح خدائی تائید و نصرت نہ ہوتی تو کوئی شک نہیں کہ یہ ان منافقین کی کامیاب ترین کوشش ثابت ہوتی، کیونکہ ہر قدم پر مسلمانوں کی تباہی ایک یقینی امر تھا. پہلے ہم نہیں دیکھ چکے ہیں جہاں انہوں نے کوششیں کی، لیکن جس خدا نے بدر کے میدان میں ناقابل یقین انداز میں مسلمانوں کو کامیابی سے نوازا، اور پھر جنگ حنین تک اس کی مسلسل تائید و نصرت مسلمانوں کو کامیابی سے نوازتی رہی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خطرناک موقع پر خود اللہ تعالیٰ کی حفاظت شامل حال رہی. کچھ یہی واقعات یہاں بھی دہرائے گئے. مدینہ سے تبوک تک کا سفر گویا موت کی وادی کا سفر تھا. اس میں خیر و عافیت سے تبوک تک پہنچنا اور پھر واپسی کا سفر منافقین کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا. پھر کیسر روم کی تائید یافتہ فوجی لشکروں کا بھاگ جانا یا خوف کی وجہ سے سامنا ہی نہ کرنا، یہ ایک دوسری حیرت انگیز بات تھی. اور عرب کی سرحدوں پر بسنے والی تمام مخالف قوتوں پر لرزہ طاری ہونا، اور جس کے نتیجے میں ان میں سے اکثر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح کی درخواست کرتے ہوئے جزیہ دینے میں عافیت سمجھی. ان تمام واقعات سے منافقین کے سارے منصوبے خاک میں ملتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ منافقین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی مسلمان بخیر و عافیت مدینہ واپس آ سکتا ہے. اس لیے اب جب 30,000 کا یہ لشکر فتح نصرت کے جھنڈے لہراتا ہوا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے، تو منافقین نے اپنے ترکش کا آخری تیر چلانا ضروری سمجھا، اور وہ وہی تھا کہ جو بھی ہو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ واپس نہیں پہنچنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اس کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بنائی، بلکہ کوئی بعید نہیں کہ یہ سازش پہلے سے ہی ایک آخری وار کے طور پر طے شدہ ہو کہ اول تو یہ راستے میں یا تبوک میں مر مٹ جائیں گے لوگ مسلمان، اور اگر پھر بھی بچ کر واپس آنے لگیں تو راستے میں ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اور یہ قیاس اس لیے درست ہو سکتا ہے کہ منافقین کے تمام بڑے سردار ساتھ نہیں تھے، بلکہ منافقین کی ایک جماعت اس لشکر میں ساتھ تھی جو ہر موقع پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا زہر پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن وہ اتنا بڑا قدم تب تک نہیں اٹھا سکتے تھے جب تک کہ پہلے سے یہ منصوبہ بندی نہ ہوئی ہو۔ بہرحال انہوں نے اس خطرناک سازش پر اس طرح عمل کیا کہ واپسی پر ایک راستہ ایسا تھا کہ جہاں وادی میں دو راستے ہو رہے تھے، ایک وسیع میدانی راستہ تھا اور ایک تنگ راستہ جو ایک دشوار گزار اونچی گھاٹی سے ہوتا ہوا راستے تک پہنچتا ہوا راستہ تھا، شارٹ کٹ بھی تھا، اور مسلمانوں کے لشکر کو اسی گھاٹی سے ہو کر ہی گزرنا تھا۔ منافقین نے یہ منصوبہ بندی کی کہ جب عین گھاٹی کی بلندی پر سے سارا لشکر گزر رہا ہوگا، لوگوں کا اجتحام ہوگا، بہت زیادہ لوگ ہوں گے، تو ایسے وقت میں کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا، سفر رات کے وقت ہو رہا تھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قریب یہ سارے منافقین اکٹھے ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو گھاٹی کے کنارے کی طرف زبردستی ہانک دیا جائے گا اور کجاوے کی رسیوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ یوں وہ اونٹنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھائی میں گرا دے گی، گڑھے میں جو گھاٹی تھی اس میں گرا دے گی، یا آپ سمیت وہ خود کھائی میں گر جائے گی، اور رات کے اندھیرے میں اس کو ایک حادثہ سمجھ لیا جائے گا اور کسی کا ذہن قاتلانہ حملے کی طرف نہیں جائے گا۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے میدان کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، تو منافقین کی ایک جماعت نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کسی گھاٹی کی چوٹی سے گرا دیں گے۔ لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی گھاٹی کی طرف سے نہیں جائے گا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 صحابہ کے۔ آپ نے کہا سر میں جاؤں گا گھاٹی کی طرف سے، باقی سارے میدان کی طرف سے جائیں۔ اور جو ساتھی تھے آپ کے، ان کے نام یہ ہیں: حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی اور حضرت عمار بن یاسر۔ اور باقی لشکر کے بارے میں فرمایا کہ وہ وادی کے دامن میں ایک وسیع میدان سے گزرے گا۔ راستے کی تبدیلی کے اس اچانک اعلان سے منافقین کی منصوبہ بندی ختم ہوتی نظر آنے لگی، لیکن یہ پھر بھی اپنے ناپاک ارادے پر عمل کرنے سے باز نہیں آئے، اور انہوں نے فوری طور پر 12 یا 15 افراد کا انتخاب کیا اور یہ طے پایا کہ یہ اپنے چہرے کو کپڑا باندھ کر چھپا لیں اور تیزی سے گھاٹی کی طرف نکل جائیں اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق اچانک اونٹنی کو بھگانا شروع کر دیں اور اس کو خوفزدہ کر کے بتکا دیں تاکہ نعوذ باللہ وہ حادثہ ہو جائے جس کی وہ امید لگائے بیٹھے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی اسنا میں کہ آپ گھاٹی میں چل رہے تھے، آپ نے لوگوں کی آرٹ سنی، وہ آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے آپ کی اونٹنی کو ڈرایا، جس کی وجہ سے بعض سامان بھی گر گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ ان منافقین پر حملہ کر کے ان کو بھگا دیا جائے۔ حضرت حذیفہ ڈنڈے سے ان کی سواریوں کو مارنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے دشمنوں ایک طرف ہٹو، سواریوں کو مارنے لگے، اچھا ایک طرف ہٹو۔ یہ منافقین جان گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکر سے آگاہ ہو چکے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پہچانے جائیں، اس لیے وہ جلدی سے گھاٹی سے نیچے اتر آئے اور لشکر میں مل جل گئے۔ حضرت حذیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حذیفہ تم میری سواری کو پیچھے سے مارو، کیونکہ ڈر گئی تھی وہ، اور اے عمار تم اسے آگے سے چلاؤ تاکہ وہ جو بد کی ہوئی اونٹنی تھی وہ دوبارہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ ایک روایت میں ہے حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم گھاٹی میں پہنچے تو 12 آدمیوں نے اس گھاٹی میں آپ کو روکا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو للکارا، اس پر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم نے انہیں پہچان لیا ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے انہیں نہیں پہچانا، کیونکہ انہوں نے نقاب اوڑھے ہوئے تھے اور اندھیرا بھی تھا، لیکن ہم نے ان کی سواریوں کو پہچان لیا۔ عربوں کو سواریوں کی بڑی پہچان ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ قیامت تک منافق رہیں گے، اور کیا تم ان کے ارادے کو جانتے ہو؟ پھر آپ نے سوال کیا صحابہ سے جو ساتھی تھے، کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے گھاٹی میں اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکرانے اور وہاں اسے گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلوں کی طرف پیغام نہیں بھیجیں گے کہ ہر قوم اپنے ساتھی کے سر کو آپ کے پاس بھیج دے، ان کو سزا دی جائے، قتل کیا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اہل عرب آپس میں یہ باتیں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے قاتل ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر ہی تھے کہ آپ پر وحی ہوئی۔ حضرت حذیفہ قریب ہی کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں حذیفہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک رازدارانہ بات کرنے لگا ہوں، اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملہ آوروں میں سے ایک ایک کا نام لے کر، ہر ایک کا نام لے کر بتایا، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا ہے اور یہ منافق ہیں۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 یا 13 یا 15 نام بتائے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو فرمایا تھا کہ کسی کو یہ راز بتانا نہیں، اس لیے حضرت حذیفہ نے کبھی بھی یہ نام کسی کو نہیں بتائے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں ان کو جب حضرت عمر کو پتہ لگ گیا کہ یہ اس واقعے کے یہ گواہ ہیں، ان کو نام پتہ ہیں، تو حضرت عمر نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں شک ہوتا تو حضرت عمر حضرت حذیفہ کو پکڑ کر انہیں جنازہ پڑھنے ساتھ لے جاتے۔ کوئی فوت ہوتا اگر کوئی آدمی ان شامل ہونے والوں میں سے، حضرت عمر کو شک ہوتا تو حضرت حذیفہ کو بازو پکڑ کے ساتھ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے۔ اگر حضرت حذیفہ جانے سے انکار کر دیتے تو حضرت عمر سمجھ جاتے کہ یہ وہ لوگ ہیں اور وہ بھی نماز جنازہ پر نہ جاتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق وہ 14 یا 15 تھے، لیکن ساتھ یہ وضاحت بھی ہے کہ 12 تو وہ منافق تھے جو اس سازش میں شریک تھے، اور 3 دوسرے اصحاب تھے جو اس وقت گھاٹی پر تو چڑھے تھے، لیکن انہوں نے منادی کا یہ اعلان نہیں سنا تھا کہ یہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے میدانی راستہ اختیار کیا جائے، اس لیے وہ 3 افراد معذور سمجھے گئے۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو اوس قبیلے کے سردار حضرت اسید بن حضیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ گزشتہ شب بعض منافقین نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ گھاٹی میں حضور کا پیچھا کریں گے اور رات کی تاریکی میں اونٹنی کا تنگ کاٹ دیں گے
اور اسے نوکدار چیز چبھائیں گے کہ وہ تیز چلے یہاں تک کہ وہ مجھے میری اونٹنی سے گرا دیں گے۔ اس پر حضرت اسید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قبیلے کو حکم دیں کہ وہ اس شخص کو قتل کر دے جو اس سازش میں شریک تھا۔ اور جوش میں آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم کب تک ان سے مداحنت کریں گے؟ حالانکہ آج وہ یعنی منافق قلت میں ہیں اور ذلیل ہو چکے ہیں، اور اسلام نے قدم جما لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ کہیں کہ جب اس کے یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مشرکین کے درمیان جنگ ختم ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ اصحاب نہیں ہیں، ہمارے آپ کے ساتھی کب ہیں یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا اظہار نہیں کرتے؟ حضرت اسید نے کہا، بے شک کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی شہادت نہیں ہے، یہ اوپری منہ سے کر رہے ہیں، دل میں تو کوئی شہادت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، منہ سے ہی کہتے ہیں بشک، اس لیے میں ان کو قتل نہیں کروں گا۔ آج کل کے نام نہاد علماء جو ہیں، جو فتوے دیتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر دو، ان کو یہ ارشاد سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مدینہ کے منافقوں کو معلوم ہوا کہ لڑائی بڑھائی تو کچھ نہیں ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہماری منافقانہ چالوں کا راز اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گیا ہے، اور غالباً اب ہم سزا سے نہیں بچیں گے۔ تب انہوں نے مدینہ سے کچھ فاصلے پر چند آدمی ایک ایسے راستے پر بٹھا دیے جو نہایت تنگ تھے اور جس پر صرف ایک سوار گزر سکتا تھا۔ جب آپ اس جگہ کے قریب پہنچے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا کہ آگے دشمن راستے کے دونوں طرف چھپا بیٹھا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو۔ وہ سواری کو تیز کر کے وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں چند آدمی چھپے ہوئے دیکھے جو اس طرح چھپے بیٹھے تھے۔ مختلف روایتیں ہیں، تو یہ بھی ایک روایت ہے جس کو مسلم نے بیان کیا ہے، جیسا کہ حملہ کرنے والے بیٹھا کرتے ہیں۔ ان کے پہنچنے پر وہاں سے بھاگ گئے وہ لوگ، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تعاقب کرنا مناسب معلوم نہ ہوا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو منافقین اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے قسم قسم کی معذرتیں کرنی شروع کر دیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ منافقوں کی حقیقت مسلمانوں پر آشکارا کر دی جائے، چنانچہ بتا دیا گیا۔ بہرحال بعض بیٹھنے کا یا آگے جانے کا یا کس طرح عمل کرنے کا کہ مختلف روایتیں ہیں، لیکن واقعہ ایک ہی ہے ہر جگہ کہ کوشش یہ تھی اس تنگ گھاٹی سے آن وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد منافقین کی سازشوں میں ایک قسم کی تیزی آ گئی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ عرب کے ارد گرد قبائل بشمول یہود کے قبائل اپنی طاقت کھو چکے ہیں اور مفتوح ہو چکے ہیں، تو اب انہوں نے عرب سے باہر کیسر روم جیسی بیرونی اور بڑی طاقتوں سے مدد مانگنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں ایک مستقل مرکز بنانے کا پروگرام بنایا جہاں یہ مستقل طور پر اپنی میٹنگ کریں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشی منصوبہ بندیاں کریں اور اسلحہ وغیرہ بھی جہاں جمع رکھیں، لیکن وہ مرکز ایسا ہو کہ دوسرے مسلمانوں کو شک بھی نہ گزرے۔ چنانچہ ابو عامر جو کچھ عرصہ منظر عام سے غائب رہا تھا، وہ اچانک سامنے آ گیا، اور منافقین کے حق میں پروپیگنڈا کرنے والوں نے اس کو ابو عامر راہب کہنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ تجویز دی کہ اس مرکز کے لیے تم لوگ قباء میں ایک مسجد بناؤ۔ ابو عامر کے متعلق تاریخ میں مزید ملتا ہے۔ ابو عامر
راہب کے نام سے مشہور تھا اور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، جیسا کہ گزشتہ خطبات میں اس کے بارے میں بیان بھی ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد ابو عامر مکہ چلا گیا اور قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر ابھارا اور کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اور میری قوم میرے تابع ہے، جب تم محمد سے جنگ کرو گے تو ہم تم سے آ ملیں گے۔ وہ جنگ احد میں قریش کے ساتھ شامل تھا۔ اسلام کی ترقی دیکھ کر ابو عامر سخت پریشان ہوا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے میدان احد کے درمیان گڑھے کھدوا دیے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر کر شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ جب احد کی لڑائی شروع ہوئی تو ابو عامر نے اپنی قوم کو پکارا، اے قبیلے کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے اسے جواب دیا کہ اے فاسق، تیرے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، اور انہوں نے اسے برا بھلا کہا اور لعنت بھیجی۔ اس پر ابو عامر نے کہا میرے بعد میری قوم بہت بگڑ گئی ہے۔ اس کے بعد ابو عامر کے قبیلے کے بہت سے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے مکے کی طرف چلے گئے۔ اس سے پہلے ہی واقعہ ہو چکا تھا اس سے، جب یہ ابو عامر گیا تو وہ لوگ بھی چلے گئے تھے اس کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد قریباً 50 تھی۔ روایات میں ابو عامر کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا بھی ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی کہ یہ اپنے وطن سے دور تنہائی کی موت مرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ابو عامر آپ سے ملا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دین حنیف کی طرف بلاتا ہوں، وہی دین جس کی تم خود بھی تلاش میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ابو عامر نے کہا کیا تم اسی دین پر ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے حسد کیا اور آپ کو برا بھلا کہا۔ ابو عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اسے اجنبی اور بے وطن کر کے مارے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جواب دیا ہاں اللہ جھوٹے کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ پھر ابو عامر اپنی قوم کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکتا رہا اور ان کی اطاعت نہ کرنے پر زور دیتا رہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور معجزے روز بروز ظاہر ہو رہے تھے اور آپ کے پیروکار بھی بڑھتے جا رہے تھے، خاص طور پر ابو عامر کے قبیلے کے لوگ جس سے وہ شامل ہو رہے تھے اسلام میں، جس سے ابو عامر اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے منافقین کے ساتھ مل کر ایک مسجد بنائی جسے تاریخ اسلام میں مسجد ضرار کے نام سے جانا جاتا ہے، تاکہ وہاں لوگوں کو جمع کر کے ان سے بات چیت کرے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکے۔ ایک روایت کے مطابق ابو عامر اپنے ہم نوا سازشوں کو کہنے لگا کہ تم مسجد تعمیر کرو اور اپنا عسکری اڈہ بنا کر جنگ کی تیاری کرو، میں کیسر روم سے مل کر ایک لشکر جرار لے کر آتا ہوں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکالا جا سکے۔ چنانچہ ابو عامر رومی سلطنت کی طرف نکل گیا اور شام میں رومی سلطنت یعنی رومی بادشاہ کیسر سے ملا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کمزور، غریب اور تھوڑی تعداد والے لوگ ہیں، ان کے دشمن زیادہ ہیں، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسے کہا کہ اگر اس نے مسلمانوں کے خلاف اقدام نہ کیا تو مستقبل میں ان کی ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہرقل نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور وعدہ کیا کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس دوران ابو عامر نے اپنے ہم مذہب، بد کردار،
سازشی لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ عنقریب بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر یلغار کر دوں گا، لہذا تم میرے لیے خصوصی ٹھکانہ تعمیر کرو۔ اس مقصد کے پیش نظر منافقوں نے قباء میں ایک مسجد بنائی۔ اس مسجد کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی، اور آخر کار ابو عامر شام میں ہی تنہائی اور بے وطنی کی حالت میں مر گیا۔ دعا اس نے کی تھی آنسر کے بارے میں، تو خود اس پہ یہ الٹی دعا۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ کب مرا، بعض کے نزدیک یہ 9 ہجری میں مرا اور بعض کے نزدیک یہ 10 ہجری میں مرا، لیکن بہرحال تنہائی میں مرا۔ منافقین نے جب مسجد کی تعمیر مکمل کر لی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اس میں نماز پڑھیں۔ حکمت لائی کہ یہ لوگ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نام نہاد مسجد کے افتتاح کی درخواست لے کر آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیماروں، ضرورت مندوں اور بارش والی رات کے لیے ایک مسجد تعمیر کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے لیے اس میں نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت مصروف ہوں، میں سفر کی تیاری کر رہا ہوں، جب ہم سفر سے واپس آئیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ذی اوان نامی جگہ پر خیمہ زن ہوئے، جس کے اور مدینہ کے درمیان 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، تو منافقین کی تعمیر کردہ اس مسجد کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنی واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تکلیف پہنچانے اور کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور ایسے شخص کو کمین گاہ مہیا کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلی لڑائی کر رہا ہے، ایک مسجد بنائی ہے، ضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم بھلائی کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے، جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے بعد حضرت مالک بن دخشم اور حضرت مان بن عدی کو بلایا اور ان کو مسجد ضرار گرانے کا حکم دیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عاصم بن عدی اور عامر بن سکن اور حضرت حمزہ کے قاتل واشی اور سوید بن عباس کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ شرح زرقانی میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 افراد کو بھیجوایا ہو، پھر مزید 4 افراد ان کی اعانت کے لیے بھجوائے ہوں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد ضرار کی طرف جانے کا ارشاد فرمایا کہ اسے گرا دیں اور آگ لگا دیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ تیزی سے قبیلہ بنو سالم پہنچے۔ حضرت مالک نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ میرا انتظار کرو یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ چنانچہ وہ گھر سے کھجور کی سوکھی ٹہنیوں کو آگ لگا کر لے آئے۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد ضرار کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر اسے آگ لگا دی اور اس کو زمین بوس کر دیا۔ اس وقت اس مسجد کے بنانے والے وہاں موجود تھے، لیکن آگ لگنے کے بعد وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ عاصم بن عدی کو دینی چاہیے کہ وہ اس جگہ کو اپنا گھر بنا لیں، لیکن عاصم بن عدی نے معذرت کی کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کرنا تھا کر دیا، یہ ایسی جگہ ہے، میں تو یہاں نہیں گھر بنانا چاہتا اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ثابت بن اکرم کو دے دیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ حضرت ثابت بن اکرم کو دے دی۔ ابن اسحاق نے مسجد ضرار بنانے والے منافقین کے نام بھی بیان کیے ہیں جو تعداد میں 12 تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع رحمت، وسعت حوصلہ اور عفو و درگزر کی ایک روشن ترین مثال ہے کہ قدم قدم پر منافقین کی طرف سے خطرناک سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں وہ دکھ،
تکلیف اور قتل تک کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اور منافق بھی پھر اس حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر موقع پر انہیں معاف فرماتے رہے، صرف وہاں سزا دی کہ جہاں ریاست اور نظام کو خطرہ تھا، اور وہاں بھی صرف اس حد تک کارروائی کی گئی کہ وہ خطرہ ختم ہو جائے، ورنہ وہاں بھی سخت سزائیں نہیں دی گئیں جبکہ دی جا سکتی تھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے منافقین کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے وہی سے حکم دیا کہ قباء کی وہ مسجد جو منافقوں نے اس لیے بنائی تھی کہ نماز کے بہانے سے وہاں جمع ہوا کریں اور منافقانہ مشورے کیا کریں گے، وہ گرا دی جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کی دوسری مسجدوں میں نماز پڑھا کریں، مگر باوجود اتنی بڑی شرارت کے ان کو کوئی بدنی یا مالی سزا نہیں دی۔ پتہ لگ بھی گیا تھا آپ کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ اور انصار سے محبت کے اظہار کا ایک اور یہ ذکر یوں ملتا ہے کہ کم و بیش 2 ماہ کے سفر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ مدینہ اور اہل مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اس طرح سے ہوا کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی بستی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاضہ ہی دعوت ہو و حاضہ احد جبل یحبنا و نحبہ۔ یہ طابہ ہے، مدینہ کا ایک نام طابہ بھی ہے، یعنی پاکیزہ اور عمدہ، اور یہ احد ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی مدینہ کی ایک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اور ایک یہ پہلو بھی ہے کہ جنگ احد میں جو احد کا نام لیا تھا، اخلاص و وفا کی جو داستان صحابہ نے اپنے خون سے رقم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نہیں بھولے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مدینہ جلدی پہنچنا ہے، اس لیے جو تم میں سے میرے ساتھ جلدی جانا چاہے جلدی چلے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بہترین گھر نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی نجار کے گھر، پھر فرمایا بنی عبد الاشل کے گھر، پھر فرمایا بنی ساعدہ کے یا بنی حارث بن خزرج کے گھر، اور انصار کے سارے گھروں میں ہی بھلائی ہے۔ ایک روایت میں راوی کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ ہم سے آ ملے تو ابو اسید نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کی فضیلت بیان کی اور ہمیں آخر پر رکھا ہے؟ حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصار کے گھروں کی فضیلت بیان کی ہے اور ہمیں آخر پر رکھا ہے۔ جو تصریح بیان کی تھی اس میں آخر پہ ان کا نام آیا تھا، اس کو بھی دیکھا کرتے تھے صحابہ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم خیر والوں میں سے ہو؟ اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ تمہارا نام لے لیا میں نے اور خیر والوں میں شامل کر لیا۔ جیسا کہ شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 2 بڑے گروہ تھے، ایک منافقین کا جن سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو اپنے ایمان میں مخلص تھے اور جہاد میں شامل بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن یا تو اتنے غریب تھے کہ باوجود کوشش کے ان کو جانے کے وسائل اور ذرائع مہیا نہیں ہو سکے، یا وہ کسی بیماری اور معذوری کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت 91-92 میں ان کی عذر کو قبول فرمایا۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جب مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ہیں کہ جب بھی تم نے کوئی سفر کیا ہے یا کوئی وادی طے کی ہے تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ اس پر صحابہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ میں ہیں
یعنی مدینے میں رہتے ہوئے بھلا ہمارے ساتھ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مدینہ میں ہی ہیں اور بیماری وغیرہ کے کسی نہ کسی عذر نے ان کو شامل ہونے سے روکا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ علی ما رزقنا فی سفرنا ھذا من اجر و حسنۃ ومن بعدنا شرکاؤنا فی۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اس سفر میں ہمیں اجر و ثواب اور نیکیوں سے نوازا، اور جو ہمارے پیچھے رہ گئے انہیں بھی اس اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ شامل رکھا۔ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو سفر کی تکالیف اور صعوبتیں برداشت کی ہیں اور پھر اس اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرے ہیں، لیکن یہ تکالیف برداشت کیے بغیر آپ کے ساتھ اجر و ثواب میں شامل کس طرح ہو گئے؟ اور یہ کون لوگ ہیں یہ شامل ہوئے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ نہ ہم کسی جگہ چلے اور نہ ہم کسی وادی میں اترے مگر وہ ہمارے ساتھ ہی تھے، انہیں بیماری نے ہمارے ساتھ نکلنے سے روک رکھا ہے، ہم ان کے مجاہد ہیں اور وہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہمارے ساتھی ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کی دعا دشمنوں پر ہمارے ہتھیاروں سے زیادہ کارگر ہے۔ انہوں نے جو دعائیں کی یہاں بیٹھ کے گھر میں، وہ بہت ایسی دعائیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ جنگ تبوک سے واپسی پر اہل مدینہ کے والہانہ استقبال کا ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ کے لوگ، کیا مرد اور کیا عورتیں اور کیا بچے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دیدار اور زیارت کے لیے کہ اشتیاق سے بےتاب ہو کر مدینہ سے باہر ثنیۃ الوداع کے پاس آ گئے اور یہ شعر پڑھنے لگے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کہ 14ویں کی رات کا چاند ہم پر ثنیۃ وداع کی جانب سے طلوع ہوا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے جب تک کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی پکارنے والا رہے گا۔ مدینہ کے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کے جذبات کے ساتھ یہ شعر پڑھ کر آپ کا استقبال کرنا 2 مواقع پر بیان ہوتا ہے۔ ایک اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور دوسرا موقع یہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ کچھ شارحین نے حدیث جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری کا خیال ہے کہ عین ممکن ہے کہ جن اشعار کا ذکر حضرت عائشہ سے بیان کردہ روایت میں ہے ان کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت سے ہو، کیونکہ اس وقت ثنیۃ الوداع مقام پر لوگوں اور بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، کیونکہ ملک شام کی جانب سے آنے والوں کا استقبال اسی جگہ سے کیا جاتا تھا۔ جب اہل مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی کا علم ہوا تو وہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر اس مقام پر نکلے، جیسا کہ حضرت صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے ثنیۃ الوداع کی گیا تھا جب آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ امام باقی نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اشعار کے ذریعے استقبال کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ واپس تشریف لائے تھے۔ بہرحال عین ممکن ہے کہ یہ دونوں مواقع پر شعر پڑھے گئے ہوں، اور تبوک سے واپسی پڑھنے کا بہرحال زیادہ امکان ہے، کیونکہ تبوک سے واپسی پر اہل مدینہ فرط جذبات سے مغلوب ہو کر والہانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار و استقبال کے لیے آگے آئے ہوئے تھے۔
آئے ہوں گے، جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ یہ سفر ایسا تھا کہ اس کے متعلق منافقین نے افواہیں ایسی پھیلا رکھی تھیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بچ کر واپس آنے کی خوشخبری ملی تو جیسے سوکھے دھانوں پانی پڑ جاتا ہے۔ مدینہ کے مسلمان، کیا بچے اور کیا بوڑھے، کیا عورتیں اور کیا مرد، سب اس خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے ہوں۔ بہرحال مکہ سے ہجرت پر یہ اشعار پڑھے جانا ممکن ہے، اور یہ محبت کے اظہار تو دونوں مواقع پر ہو سکتے ہیں، اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ادراک ان مسلمانوں کو حاصل ہوا وہ بہرحال اس سے بہت زیادہ تھا جو پہلے ہجرت کے وقت تھا۔ انشاءاللہ باقی کچھ اور بھی واقعات ہیں، سیرت کے پہلو ہیں جو آئندہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر